الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان، تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر میں نے ایک تصویر دیکھی تھی جس کے اندر مزار کے سامنے کچھ لوگوں نے سجدہ کیا ہوا تھا اور بہت سارے بدبختوں نے شرک کا فتویٰ جو ہے نا وہ لگانا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، سب سے پہلے آپ شرک کی تعریف پڑھ کے آئیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں، اس کے بعد آپ فتویٰ لگایا کریں۔ دو باتیں میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، سجدہ ہوتا ہے دو قسم کا، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت والا اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے تعظیمی، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ اور اگر شرک کی بات کرتے ہیں آپ لوگ تو پھر سب سے پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام پر فتویٰ لگانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ جب بات پہ آپ فتویٰ لگا دیتے ہیں نا شرک کا، گھر سے غصہ ہو کے آ گئے فتویٰ لگا دیا بھائی شرک کا، اہل سنت والے یہ شرک کر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا، اور یہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا تھا، تو جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو آپ فرشتوں پر بھی شرک کا فتویٰ لگائیں گے بھائی؟ انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا تھا؟ تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، تعظیم کے لیے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ سجدہ کریں، تو سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر، شریعت محمدی کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مزار کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی ولی کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ حرام کام کرنے والا ہے، ناجائز کام کرنے والا ہے۔ آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ تصویر نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پر کہ یہ تو لوگ جو ہے نا شرک کر رہے ہیں۔ آپ اس کے دل کے اندر گئے ہیں، آپ نے اس کی نیت کو پہچان لیا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے کسی بندے کو سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کسی ولی کو سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کسی مزار والے کو سجدہ کرتا ہے، تو ایسا بندہ مشرک ہے۔ پھر ہم بھی اس پر فتویٰ لگائیں گے بھائی یہ واقعی مشرک ہے اور اسلام کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے، اور عبادت صرف رب کی ذات کی جاتی ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر کوئی جاہل بندہ، ان پڑھ بندہ جس کو شریعت کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے، وہ اگر کسی ولی کے سامنے جھک جاتا ہے اور اس سجدہ کرتا ہے تو آپ اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ناجائز کام کیا، حرام کام کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ اس کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے شرک کر دیا، یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی عقل مند انسان ہوگا نا، وہ اگر سجدہ کرے گا بھی صحیح تو وہ تعظیم کے لیے کرتا ہے، عبادت کے لیے نہیں کرتا بھائی۔ عبادت کے لیے سجدہ کوئی کسی اللہ کے ولی کو نہیں کرتا، آپ اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ پھر بھی کیوں؟ کیونکہ اس نے جو سجدہ کیا ہے نا وہ تعظیم کے لیے کیا ہے اور جہالت کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر اہل سنت والجماعہ کی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت کے ماننے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھیں گے، فاضل بریلوی کی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کسی انسان کے سامنے جھکنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جھکنا حرام ہے۔ حد رکوع تک بھی اگر کوئی بندہ جھک جاتا ہے تو حرام ہے، اور کسی مزار کے سامنے جھکتا ہے، ان کو سجدہ کرتا ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز کام ہے۔ لیکن شرک کا فتویٰ پھر بھی نہیں لگے گا جب تک کہ وہ عبادت کی نیت نہ کر لے۔ تو خدا را ایسی چیزوں کو فارورڈ نہ کیا جائے، لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، اور سب سے پہلے ان کی نیت کو پہچان لیا جائے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، پھر آپ فتویٰ لگائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو سامنے رکھ کر جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔